میرا شوہر 10 سال سے پردیس میں تھا اور وقفے وقفے سے گھر بھی چکر لگاتا رہتا تھا۔ پیسوں کے حوالے سے ہم عیش کر رہے تھے۔ ایک دن اس کے دوست نے آ کر بتایا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم بہت روئے، مگر جب اس کا سامان کھولا تو اس میں ایک پرانی کیسٹ ملی۔ ہم نے وہ چلائی تو اس میں شوہر کی آواز تھی کہ میں مر نہیں رہا بلکہ مجھے مارا جا رہا ہے، اور میرا قاتل کوئی غیر نہیں بلکہ… یہ نومبر کی ایک سرد اور بے رحم شام تھی جب میرے گھر کی دیواروں سے ٹپکتی ہوئی اداسی نے میرے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ 10 سال کا عرصہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا، یہ ایک پوری عمر ہوتی ہے جو میں نے انتظار کی سولی پر لٹک کر گزاری تھی۔ میرے شوہر نعمان پردیس میں تھے اور لوگ کہتے تھے کہ سائمہ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تم نوٹوں میں کھیلتی ہو، تمہارا شوہر وہاں ریال اور درہم کماتا ہے اور تم یہاں ملکہ بنی بیٹھی ہو۔ واقعی بظاہر سب کچھ تھا، مگر میرے پاس عالی شان گھر، قیمتی گاڑیاں، نوکر چاکر اور وہ تمام آسائشیں جن کا خواب ایک عام لڑکی دیکھتی ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان ٹھنڈی دیواروں اور ریشمی پردوں کے پیچھے کتنی تنہائی چھپی تھی۔ نعمان ہر سال 1 مہینے کے لیے آتے تھے اور وہ 1 مہینہ پلک جھپکتے گزر جاتا تھا۔ باقی کے 11 مہینے میں صرف ان کے فون کالز اور ویڈیو پیغامات کے سہارے زندہ رہتی تھی، مگر پچھلے کچھ عرصے سے وہ بدلے بدلے سے تھے۔ ان کی آواز میں پہلے جیسی وہ کھنک نہیں رہی تھی، وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو جاتے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ان کے سینے پر رکھا ہو۔ جب میں پوچھتی کہ کیا پریشانی ہے تو وہ ٹال جاتے اور کہتے کہ بس کام کا دباؤ ہے، تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کچھ نہیں سنبھال پا رہے تھے، بلکہ حالات انہیں نگل رہے تھے۔ بلکہ وہ منحوس دن آیا جس نے میری ہستی بستی دنیا کی راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ منگل کی دوپہر تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دیکھا کہ نعمان کا جگری دوست راشد کھڑا تھا، وہی راشد جو نعمان کے ساتھی پردیس میں مقیم تھا اور ان کا کاروباری شراکت دار بھی تھا۔ لیکن اس دن راشد کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے پیچھے ایک ایمبولینس کھڑی تھی اور محلے کے کچھ لوگ جمع ہو رہے تھے۔ میرا دل وہیں ڈوب گیا، میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ راشد بھائی سب خیریت تو ہے؟ نعمان کہاں ہیں؟ راشد نے نظریں جھکا لیں اور گلوگیر لہجے میں کہا کہ بھابھی ہم لٹ گئے، نعمان ہمیں چھوڑ گیا، اس کے دل نے وفا نہیں کی، اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے، اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ ہوش نہیں۔ بس اتنا یاد ہے کہ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا، رشتہ داروں کا ہجوم تھا، رونے والوں کی آوازیں تھیں، اور سفید کفن میں لپٹا ہوا نعمان کا چہرہ تھا جو پرسکون تھا، جیسے وہ بہت لمبی تھکن اتار کر سویا ہو۔ تدفین ہو گئی، لوگ چلے گئے اور گھر میں ایک ہوکا عالم طاری ہو گیا۔ وہ گھر جو کبھی نعمان کی آمد پر کہکہوں سے گونجتا رہا تھا، اب قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والے بھی اب کم ہو گئے تھے اور میں اپنی عدت کے دنوں میں کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف نعمان کی یادیں بکھری ہوئی تھیں، ان کی تصویریں، ان کے کپڑے، ان کی خوشبو، ہر چیز مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ تقریباً 2 ہفتے بعد ایک شام دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ راشد صاحب آئے ہیں اور آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ راشد ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، اس کے پاس ایک بڑا سا سیاہ رنگ کا سوٹ کیس تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ بھابھی یہ نعمان کا آخری سامان ہے جو وہ پاکستان لانے کے لیے جمع کر رہا تھا، اس میں ان کے کپڑے، کچھ تحفے
اور ضروری کاغذات ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ امانت آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ اب اس پر صرف آپ کا اور بچوں کا حق ہے۔ راشد کی نظریں ٹک نہیں رہی تھیں۔ وہ بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہا تھا، حالانکہ کمرے میں اے سی چل رہا تھا۔ اس کا رویہ کچھ عجیب لگا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید دوست کے جانے کا غم اسے نڈھال کیے ہوئے ہے۔ وہ بیگ رکھ کر جلدی میں چلا گیا، جیسے اسے وہاں رکنے سے وحشت ہو رہی ہو۔ میں نے ملازمہ سے کہہ کر وہ بھاری بیگ اپنے کمرے میں رکھوا لیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بچے سو چکے تھے اور باہر تیز ہوا چل رہی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشے ہوا کے دباؤ سے کھڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے ہمت جمع کی اور وہ بیگ کھولنے کے لیے فرش پر بیٹھ گئی۔ بیگ کھولتے ہی نعمان کے پسندیدہ عطر کی خوشبو کا ایک بھبکا آیا، جس نے میری آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ میں ایک چیز نکال کر دیکھنے لگی، وہ شال جو انہوں نے میری امی کے لیے لی تھی، وہ کھلونے جو بچوں کے لیے تھے، وہ گھڑی جو انہیں بہت پسند تھی۔ ہر چیز کے ساتھ ایک یاد جڑی تھی۔ میں سامان نکالتی رہی اور روتی رہی، یہاں تک کہ بیگ تقریباً خالی ہو گیا۔ سب سے نیچے کپڑوں کی تاہوں میں میرا ہاتھ ایک سخت چیز سے ٹکرایا۔ میں نے کپڑے ہٹائے تو دیکھا کہ بیگ کے نچلے حصے میں ایک خفیہ جیب بنی ہوئی تھی، جسے بڑی صفائی سے چھپایا گیا تھا۔ اگر میرا ہاتھ غلطی سے وہاں نہ لگتا تو شاید مجھے کبھی پتہ نہ چلتا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس جیب کی زپ کھولی تو اس میں سے ایک چھوٹی سی پرانی آڈیو کیسٹ برآمد ہوئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس ڈیجیٹل دور میں، جہاں ہر چیز موبائل اور میموری کارڈ میں ہوتی ہے، نعمان نے یہ پرانی کیسٹ کیوں سنبھال رکھی تھی۔ کیسٹ پر ایک سفید کاغذ چپکا ہوا تھا، جس پر نعمان کی لکھائی میں لکھا تھا، صرف میری بیوی سائمہ کے لیے۔ یہ تحریر پڑھ کر میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ کوئی پرانا پیغام یا کوئی سرپرائز؟ نعمان تو ہمیشہ مجھے وائس نوٹ بھیجتے تھے، پھر یہ کیسٹ کیوں؟ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، گھر میں کوئی ٹیپ ریکارڈر موجود نہیں تھا، کیونکہ برسوں پہلے ہم نے ایسی چیزیں کباڑ میں دے دی تھیں۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اسٹور روم میں ایک پرانا ریڈیو اور کیسٹ پلیئر پڑا ہے، جو شاید نعمان کے والد کا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسٹور روم کی طرف بھاگی، دھول اور مٹی سے اٹا ہوا وہ پرانا ریکارڈر نکالا اور اسے صاف کیا۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں اور میری سانس پھول رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی گھبراہٹ کیوں محسوس کر رہی ہوں، جیسے میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی ہو کہ اس کیسٹ میں کچھ ایسا ہے جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ میں ریکارڈر لے کر واپس کمرے میں آئی اور اسے بجلی کی ساکٹ میں لگایا۔ شکر ہے کہ وہ چل پڑا۔ اس میں سے ایک گھڑگھڑاہٹ کی آواز آئی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کیسٹ اندر ڈالی اور پلے کا بٹن دبا دیا۔ پہلے چند سیکنڈ تک صرف شور اور سناٹے کی آواز آتی رہی، پھر اچانک نعمان کی آواز ابھری، لیکن یہ وہ آواز نہیں تھی جو میں روز فون پر سنتی تھی۔ یہ آواز خوف سے لرز رہی تھی اور اس میں بلا کی گھبراہٹ تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سائمہ، اگر تم یہ سن رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں مر چکا ہوں اور میرا جنازہ میرے گھر پہنچ چکا ہے۔ میں نے ٹیپ کو روک دیا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ ماروں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں نعمان؟ میں نے دوبارہ بٹن دبا دیا۔ نعمان کی آواز پھر گونجی، سائمہ میری بات غور سے سنو اور ہمت مت ہارنا۔ تمہیں مضبوط رہنا ہوگا، کیونکہ جس جنگ میں ہار گیا ہوں وہ اب تمہیں لڑنی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لو کہ مجھے دل کا دورہ نہیں پڑا۔ میرا دل بالکل ٹھیک تھا، میں صحت مند تھا۔ مجھے مارا جا رہا ہے،
بہت آہستگی اور چالاکی سے مجھے زہر دیا جا رہا ہے، ایسا زہر جو آہستہ آہستہ میری رگوں میں اتر رہا ہے، اور ڈاکٹر اسے قدرتی موت یا ہارٹ اٹیک سمجھیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں دبئی میں مجھ پر ہر وقت نظر رکھی جا رہی ہے۔ میرا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے، میرے لیپ ٹاپ کی نگرانی ہو رہی ہے، میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا سوائے اس پرانے طریقے کے جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ میں یہ کیسٹ اس خفیہ بیگ کی جیب میں چھپا رہا ہوں، اس امید پر کہ اگر میری لاش گھر گئی تو یہ سامان بھی جائے گا اور تم اسے ڈھونڈ لو گی۔ سائمہ، مجھے مارنے والا کوئی غیر نہیں ہے، کوئی دشمن یا کاروباری حریف نہیں ہے، بلکہ میرا وہ قاتل ہے جس پر میں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا، وہ جو میرا سایہ بنا رہتا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، میرا دماغ چکرانے لگا۔ نعمان کس کی بات کر رہے تھے؟ وہ کون تھا جو ان کا سایہ بنا رہتا تھا؟ کیا راشد؟ لیکن راشد تو ان کا بچپن کا دوست تھا، یا کوئی اور؟ میں نے کانپتے وجود کے ساتھ ٹیپ کو مزید سننے کی کوشش کی۔ نعمان کی آواز اب بھرائی ہوئی تھی اور وہ شاید رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں پردیس میں دن رات ایک کر کے جو سلطنت بنائی وہی میری دشمن بن گئی۔ دولت انسان کو اندھا کر دیتی ہے سائمہ، اور اس اندھے پن میں خون کے رشتے اور دوستی کے ناطے سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ مجھے کچھ دن پہلے شک ہوا تھا، جب میرے کھانے کا ذائقہ بدلا ہوا لگا، پھر میری طبیعت بگڑنے لگی۔ میں نے چھپ کر اپنا ٹیسٹ کروایا تو میرے خون میں سنکھیاں یعنی آرسینک کی مقدار ملی۔ میں پولیس کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ مجھے دوائیاں دی جا رہی ہیں جن سے میرا دماغ سن ہو رہا ہے، لیکن آج میں نے دوائی نہیں کھائی تاکہ یہ ریکارڈنگ کر سکوں۔ میرا قاتل کوئی غیر نہیں بلکہ میرا اپنا۔ میں سانس روک کر اگلا لفظ سننے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ نام لیں گے کہ اچانک ریکارڈنگ میں دروازہ کھلنے کی زوردار آواز آئی اور پھر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نعمان کی آواز ایک دم دھیمی اور خوف زدہ ہو گئی۔ وہ سرگوشی میں بولے، وہ آ گیا ہے، وہ مجھے لے جانے آیا ہے۔ سائمہ، اس ٹیپ کو سنبھال کر رکھنا، یہ وہ واحد ثبوت ہے۔ اور ہاں، کسی پر بھروسہ مت کرنا، خاص طور پر اس شخص پر جو میری لاش لے کر آئے گا، کیونکہ وہی اس سازش کا سب سے بڑا مہرہ ہے۔ اس کے بعد کچھ شور ہوا جیسے چیزیں گر رہی ہوں، اور پھر نعمان کی ایک دردناک چیخ کے ساتھ ریکارڈنگ کٹ گئی۔ صرف ٹیپ کے گھومنے کی سرسراہٹ رہ گئی۔ میں پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ میرے شوہر کو قتل کیا گیا تھا، اور قاتل وہ تھا جو لاش لے کر آیا تھا، یعنی راشد۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ راشد نے ہی مجھے یہ بیگ دیا تھا، تو کیا اسے اس کیسٹ کا علم نہیں تھا، یا نعمان نے اسے اتنی ہوشیاری سے چھپایا تھا کہ وہ اسے دیکھ نہ سکا؟ لیکن نعمان نے کہا تھا کہ جو لاش لے کر آئے گا اسی پر بھروسہ مت کرنا۔ میرے سامنے راشد کا وہ چہرہ گھوم گیا جو چند گھنٹے پہلے میرے سامنے بیٹھا پسینہ پہنچ رہا تھا۔ وہ گھبراہٹ، وہ جلد بازی، وہ نظریں چرانا، اب سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ غم کی وجہ سے نہیں بلکہ خوف کی وجہ سے تھا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک میرے کمرے کے باہر ہال میں کسی کے چلنے کی آہٹ ہوئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھر میں تو سب سو رہے تھے، پھر یہ کون ہے؟ میں نے ٹیپ ریکارڈر بند کیا فوراً اور اسے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ قدموں کی آواز میرے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ قدم بھاری تھے اور مردانہ تھے۔ باہر طوفانی ہوا کا شور تھا، لیکن مجھے اپنے دل کی دھڑکن اس شور سے زیادہ تیز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہے،
لیکن تبھی میرے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہینڈل آہستہ سے نیچے ہوا، لیکن میں نے دروازہ اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ جب دروازہ نہیں کھلا تو باہر والے شخص نے دستک نہیں دی، بلکہ خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں جانتی تھی کہ دروازے کے اس پار کوئی ہے جو جانتا ہے کہ میں جاگ رہی ہوں۔ کیا راشد واپس آ گیا ہے؟ کیا اسے یاد آ گیا کہ وہ بیگ میں کوئی ثبوت چھوڑ آیا ہے، یا گھر کا کوئی اور فرد ہے جو اس سازش میں شریک ہے؟ نعمان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ میرا گلا خشک ہو گیا اور میں بے حس و حرکت دروازے کو گھورتی رہی۔ تبھی دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دستک میں تیزی اور غصہ تھا، اور ساتھ ہی ایک بھاری مردانہ آواز آئی، سائمہ بھابھی دروازہ کھولیں، مجھے پتا ہے آپ جاگ رہی ہیں۔ یہ آواز راشد کی نہیں تھی۔ یہ آواز سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ آواز میرے دیور کاشف کی تھی، جو نعمان کا چھوٹا بھائی تھا اور پچھلے 10 سال سے ہمارے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ کیا کاشف بھی اس میں ملا ہوا ہے، یا وہ مجھے بچانے آیا ہے؟ لیکن اس وقت رات کے 2 بجے وہ میرے دروازے پر کیا کر رہا ہے، اور اس کا لہجہ اتنا سخت کیوں ہے؟ خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے کیسٹ کو سینے سے بھینچ لیا۔ دروازے پر دستک مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ دروازہ توڑ دیں گے۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ مجھے لگا میرا دل پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کاشف کی آواز میں جو سختی تھی، وہ اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے جلدی سے اس ٹیپ ریکارڈر کو بند کیا اور اس کیسٹ کو نکال کر اپنے دوپٹے میں لپیٹ لیا اور اسے گدی کے نیچے ٹھونس دیا۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کیا تاکہ خوف کے آثار چھپ سکیں، اور لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی میں نے دروازے کی چٹکی گرائی، سامنے کاشف کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، اور اس کی آنکھیں میرے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے وہ میری روح میں اتر کر سچ جاننا چاہتا ہو۔ اس نے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا، بھابھی اتنی دیر کیوں لگا دی، اور یہ اندر سے کیسی آوازیں آ رہی تھیں؟ مجھے لگا آپ کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے بمشکل اپنے گلے کو تر کیا اور جھوٹ بولا کہ کاشف میں سو رہی تھی اور شاید خواب میں بڑبڑا رہی ہوں، تبھی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن کاشف کی نظریں ٹک نہیں رہی تھیں۔ وہ کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی کمرے میں رکھے ہوئے اس کھلے بیگ کو جسے میں نے ابھی تک بند نہیں کیا تھا۔ اس نے قدم اندر بڑھایا اور کہا کہ بھابھی مجھے پیاس لگی تھی تو میں پانی پینے اٹھا تھا تو آپ کے کمرے سے کھڑکھڑانے کی آواز آئی، بس خیریت دریافت کرنے چلا آیا۔ ویسے وہ نعمان بھائی کا بیگ آپ نے کھول لیا کیا؟ اس میں کوئی ضروری کاغذات تو نہیں ملے؟ کاشف کا یہ سوال سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس رات کے پہر اسے کاغذات کی فکر کیوں تھی؟ میں نے کہا، نہیں، ابھی تو صرف کپڑے نکالے ہیں، کاغذات تو کوئی نہیں دیکھے۔ کاشف نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا، اگر کوئی کاغذ یا فائل ملے تو مجھے بتائیے گا، کیونکہ بھائی کے کاروبار کے کچھ حساب کتاب ادھورے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے جانے کا کہا۔ کاشف پلٹا، لیکن دروازے تک پہنچ کر وہ پھر رکا اور بولا، بھابھی اپنا خیال رکھیے گا، زمانہ بہت خراب ہے، اور گھر کے اندر بھی کبھی کبھی وہ نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن مجھے ایک نئی الجھن میں مبتلا کر گیا۔ کیا اسے شک ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ مل گیا ہے، یا مجھے ڈرا رہا تھا؟ میں نے دروازہ دوبارہ لاک کیا اور بستر پر گر گئی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات میں چھت کو گھورتی رہی اور نعمان کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔
صبح ہوئی تو گھر کا ماحول مزید بوجھل تھا۔ ناشتے کی میز پر کاشف خاموش بیٹھا تھا اور میری ننند بھی آئی ہوئی تھی، جو بار بار کاشف کی آنکھوں میں کچھ اشارے کر رہی تھی۔ مجھے ہر لقمہ زہر لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں جاسوس بن گئی ہوں۔ دوپہر کے وقت میں نے موقع غنیمت جانا، جب کاشف گھر پر نہیں تھا اور بچے اسکول گئے ہوئے تھے، میں نے دوبارہ کمرہ بند کیا اور اس کیسٹ کو نکالا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ نعمان نے آگے کیا کہا ہے۔ میں نے ٹیپ وہیں سے چلائی جہاں سے بند کی تھی۔ نعمان کی آواز پھر ابھری۔ اب وہ تھوڑا سنبھل کر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، سائمہ، میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہوگی، لیکن میری بات غور سے سنو۔ پچھلے 6 ماہ سے میرے کاروبار میں گھاٹا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مجھے لوٹا جا رہا تھا۔ میں نے جس پر اعتبار کیا اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب میں پچھلی بار پاکستان آیا تھا تو میں نے ایک زمین کے کاغذات بنوائے تھے اور وہ فائل میں نے اپنے لاکر میں رکھی تھی۔ وہ فائل غائب ہو گئی تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ شاید مجھ سے ہی کہیں کھو گئی ہے، لیکن وہ کھوئی نہیں تھی، چوری کی گئی تھی، اور اس چوری کا مقصد میری جائیداد کو اپنے نام کروانا تھا۔ میں نے دبئی میں بیٹھ کر جب بینک کے کھاتے چیک کیے تو پتہ چلا کہ میرے دستخط جعلی بنا کر بڑی رقم نکلوائی گئی ہے، اور یہ کام کوئی باہر کا بندہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہی کر سکتا تھا جس کے پاس میرے لاکر کی چابی تھی اور جسے میرے دستخط کی مشق آتی تھی۔ سائمہ، میرا دشمن بہت چالاک ہے۔ وہ میرے سامنے روتا ہے، میری قسمیں کھاتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے مجھے زہر دیتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے گردے فیل ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ وہ زہر ہے جو کھانے میں ملا کر دیا جاتا رہا ہے۔ میں نے جب اس شخص سے پوچھ گچھ کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور الٹا مجھ پر الزام لگایا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں اور مجھے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے پاگل ثابت کر کے میری ساری دولت ہڑپنا چاہتا ہے۔ نعمان کی آواز میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سائمہ، اس بیگ میں جو نیلے رنگ کی ڈائری ہے، اسے کھول کر دیکھنا۔ اس میں نے وہ تمام تاریخیں اور ثبوت لکھے ہیں جب جب مجھے زہر دیا گیا اور جب جب میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے۔ یہ ثبوت تمہیں اس قاتل تک پہنچانے میں مدد کریں گے، لیکن خبردار رہنا، وہ شخص اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ملا ہوا ہے جو بظاہر ہمارا ہمدرد بنتا ہے، لیکن دراصل وہ اس کا اعلی کار ہے۔ یہاں ٹیپ میں پھر خرابی آ گئی اور آواز کڑکنے لگی۔ میں نے جلدی سے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور وہ نیلی ڈائری تلاش کرنے لگی۔ کپڑوں کے نیچے مجھے ایک چھوٹی سی نوٹ بک ملی۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں واقعی حساب کتاب درج تھا اور ساتھ ہی کچھ نام لکھے ہوئے تھے، لیکن وہ نام کوڈز اور میں تھے، جیسے بڑا شکاری اور چھوٹا چور۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہیں۔ تبھی باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں کھڑکی کی طرف لپکی تو دیکھا راشد کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ راشد اس وقت کیوں آیا تھا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے سب کچھ چھپایا اور باہر نکل آئی۔ راشد ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بھابھی، مجھے معاف کیجیے گا، میں بن بلائے آ گیا، لیکن ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ نعمان کے کفن دفن کے کاغذات میں ایک غلطی ہو گئی تھی اور پولیس والے اب پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نعمان کی موت طبی نہیں تھی، بلکہ انہیں شک ہے کہ یہ قتل ہے۔ راشد کے منہ سے قتل کا لفظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا پولیس کو پتہ چل گیا تھا یا یہ راشد کی کوئی چال تھی؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، لیکن راشد بھائی، آپ نے تو کہا تھا
کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے اور میڈیکل رپورٹ بھی یہی کہتی ہے۔ راشد نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، بھابھی رپورٹ تو یہی کہتی ہے، لیکن کسی نے گمنام درخواست دی ہے کہ نعمان کو زہر دیا گیا ہے اور اب پولیس شاید پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کرے۔ میں یہ سن کر سن سی ہو گئی۔ اگر قبر کشائی ہوئی تو سچ سامنے آ جائے گا، لیکن راشد اتنا پریشان کیوں تھا؟ کیا وہ ڈر رہا تھا کہ اس کا نام نہ آ جائے، یا وہ مجھے ڈرانے آیا تھا؟ اس نے مزید کہا، بھابھی اگر پولیس گھر آئی تو وہ تلاشی لے گی اور نعمان کا سامان بھی وہ قبضے میں لے لے گی، اس لیے اگر بیگ میں کوئی ایسی ویسی چیز ہے تو اسے ضائع کریں، ورنہ ہم سب مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ راشد کی یہ بات میرے شک کو یقین میں بدلنے لگی۔ وہ بار بار بیگ کا ذکر کیوں کر رہا تھا؟ پہلے کاشف اور اب راشد، دونوں کی سوئی اسی بیگ پر کیوں اٹکی ہوئی تھی؟ میں نے راشد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، راشد بھائی آپ فکر نہ کریں، بیگ میں صرف پرانے کپڑے ہیں، اور اگر پولیس آنا چاہتی ہے تو آئے، ہم نے کون سا کوئی چوری کی ہے؟ راشد میری ہمت دیکھ کر کچھ بوکھلا سا گیا۔ اس نے پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور کہا، میں تو بس آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا تھا کہ کہیں خواہ مخواہ کی بدنامی نہ ہو۔ اچھا میں چلتا ہوں، کاشف سے میری بات ہو گئی ہے، وہ باقی معاملات سنبھال لے گا۔ راشد کے جانے کے بعد میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ راشد اور کاشف کا رابطہ تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور دونوں ہی بیگ کے پیچھے پڑے تھے۔ کیا یہ دونوں ملے ہوئے ہیں؟ نعمان نے ٹیپ میں کہا تھا کہ اس کا ساتھ دینے والا ایک اور شخص بھی ہے جو بظاہر ہمدرد ہے۔ کیا راشد وہی ہمدرد ہے اور کاشف وہ قریبی رشتہ دار جسے نعمان نے پالا تھا؟ شام گہری ہونے لگی تھی اور گھر میں سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دیواروں کے بھی کان ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے آج رات ہی اس ٹیپ کا آخری حصہ سننا ہوگا تاکہ مجھے قاتل کا نام پتہ چل سکے۔ رات کے کھانے کے وقت کاشف گھر آیا تو وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، بھابھی میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، انشورنس کے پیسے جلد مل جائیں گے، بس آپ کو کل کچہری چلنا ہوگا دستخط کرنے کے لیے۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کاشف کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے سختی سے کہا، بھابھی طبیعت کو چھوڑیں، یہ کروڑوں کا معاملہ ہے، اگر کل دستخط نہ ہوئے تو کیس خراب ہو سکتا ہے۔ اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں ڈر گئی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ رات ہوئی تو میں نے اپنے کمرے کو اچھی طرح لاک کیا اور کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ میں نے دوبارہ ریکارڈر نکالا اور کیسٹ چلائی۔ نعمان کی آواز اب کمزور ہو چکی تھی، جیسے ان کی سانس اکھڑ رہی ہو۔ انہوں نے کہا، سائمہ میری آخری بات غور سے سنو۔ جس دن میری طبیعت بہت خراب ہوئی اس دن میں نے ان دونوں کو باتیں کرتے سن لیا تھا۔ یہ دونوں منصوبہ بنا رہے تھے کہ میری موت کے بعد یہ جائیداد کیسے تقسیم کریں گے۔ انہوں نے دبئی میں میرے فلیٹ کے کاغذات پہلے ہی غائب کر دیے ہیں اور اب ان کی نظر گاؤں والی زمین پر ہے۔ سائمہ ان دونوں میں سے ایک وہ ہے جسے میں نے بھائیوں کی طرح چاہا اور دوسرا وہ ہے جو میرا اپنا خون ہے، لیکن میں تمہیں اصل قاتل کا نام بتاتا ہوں جو ماسٹر مائنڈ ہے، جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا اور جس نے میرے کھانے میں آخری بار زہر ملایا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ یہاں ٹیپ میں بہت زیادہ شور ہونے لگا، جیسے کوئی چیز ٹکرا رہی ہو، اور پھر نعمان کی چیخ سنائی دی، نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، تم مجھے مار نہیں سکتے۔ اور پھر کسی اور آواز آئی جو بہت دھیمی اور بھاری تھی،
جسے پہچاننا مشکل تھا۔ اس آواز نے کہا، نعمان اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم نے بہت راج کر لیا، اب ہماری باری ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی، لیکن کس کی تھی؟ شور کی وجہ سے صاف سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی اور کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ریکارڈر کی آواز بند ہو گئی، ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں اندھیرے میں اپنی جگہ پر جم گئی۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ عین اس وقت لائٹ گئی جب میں نام سننے والی تھی۔ کسی نے جان بوجھ کر مین سوئچ بند کیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی مجھے برآمدے میں بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، جس کی روشنی دروازے کے نیچے سے اندر کو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کیسٹ نکالی اور اسے اپنی قمیض کے اندر چھپا اور ریکارڈر کو بستر کے نیچے دھکیل دیا۔ دروازے کے ہینڈل پر ایک بار پھر دباؤ پڑا اور پھر ایک زوردار دھکا لگا، جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ باہر سے کاشف کی آواز آئی، بھابھی دروازہ کھولیں، مجھے پتا ہے آپ اندر کیا کر رہی ہیں۔ آپ وہ ٹیپ سن رہی ہیں نا؟ میرے جسم سے جان نکل گئی۔ اسے کیسے پتا چلا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کونے میں دبک گئی۔ کاشف نے چیخ کر کہا، بھابھی ضد مت کریں، وہ ٹیپ میرے حوالے کر دیں، ورنہ میں کچھ ایسا کر جاؤں گا جس کا مجھے بھی افسوس ہوگا۔ اس کی آواز میں پاگل پن شامل تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اب پردہ اٹھ چکا ہے۔ کاشف جانتا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے، لیکن کیا کاشف ہی قاتل ہے یا وہ کسی اور کو بچا رہا ہے؟ میں نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی بھاری چیز مل جائے جس سے میں اپنا دفاع کر سکوں۔ تبھی مجھے کھڑکی کے باہر بھی کسی کا سایہ نظر آیا۔ کوئی کھڑکی کے شیشے پر بھی دستک دے رہا تھا۔ میں چاروں طرف سے گھر چکی تھی۔ ایک طرف دروازے پر کاشف تھا اور دوسری طرف کھڑکی پر کوئی اور، شاید راشد یا کوئی اور نامعلوم دشمن۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں لڑوں یا مر جاؤں۔ نعمان کی آواز میرے دماغ میں گونجی، ہمت مت ہارنا سائمہ۔ میں نے ایک گلدان اٹھا لیا اور دروازے کے ٹوٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور بھیانک رات بن چکی تھی، جس کا سویرا شاید کبھی نہیں ہونا تھا۔ دروازے پر پڑنے والی ہر ضرب میرے دل پر لگ رہی تھی اور وہ لکڑی کا مضبوط دروازہ اب اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کاشف کی دیوانگی اور وحشت اس کے ہر وار سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں اندھیرے میں گلدان کو سینے سے لگائے کونے میں دبکی ہوئی تھی اور میری نظریں کبھی دروازے پر اور کبھی کھڑکی پر بھٹک رہی تھیں، جہاں سے بجلی کی چمک کے ساتھ ایک سایہ مجھے مسلسل خوف زدہ کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی آزمائش ہے جس میں میرا اپنا دیور میری جان کا دشمن بن گیا ہے۔ وہ جس نے مجھے ہمیشہ ماں کا درجہ دیا، آج وہ بھیڑیے کی طرح مجھ پر چھپٹنے کو تیار تھا۔ باہر بارش کا شور تھا اور اندر میری سانسوں کا طوفان۔ تبھی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دروازے کا لاک ٹوٹ کر دور جا گرا۔ دروازہ پوری قوت سے کھلا اور کاشف ٹارچ تھامے اندر داخل ہوا۔ ٹارچ کی تیز روشنی سیدھی میری آنکھوں میں پڑی، جس سے میں چند لمحوں کے لیے اندھی ہو گئی۔ کاشف نے ایک فاتحانہ کہا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھا۔ اس نے کہا، بھابھی میں نے کہا تھا نا کہ دروازہ کھول دیں ورنہ نقصان ہوگا۔ آپ نے میری بات نہیں مانی اور اب اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک چمکدار خنجر تھا، جسے دیکھ کر میری رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کاشف تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ۔
میں تمہاری بھابھی ہوں اور نعمان تمہارے بھائی تھے، تم اپنے ہی خون کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کاشف نے حقارت سے تھوکا اور بولا، خون؟ کون سا خون بھابھی؟ یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ بھائی وہ تھا جس نے ساری عمر مجھ پر حکم چلایا، خود تو دبئی عیش کرتا رہا، مجھے یہاں منشی بنا کر رکھا، میں نے اس کی جائیداد سنبھالی، اس کے بچے سنبھالے، بدلے میں مجھے کیا ملا؟ صرف چند ہزار روپے تنخواہ اور تانے۔ میں بھی تو انسان ہوں، میرے بھی تو خواب ہیں، کب تک میں اس کے ٹکڑوں پر پلتا رہتا؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب بس بہت ہو گیا، اب راج میرا ہوگا اور نعمان کا قصہ تمام ہوگا۔ کاشف کی باتیں سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دولت کی ہوس انسان کو اتنا اندھا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے سگے بھائی کا قاتل بن جائے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تو کیا تم نے نعمان کو مارا؟ تم نے انہیں زہر دیا؟ کاشف نے بے خوف ہو کر کہا، ہاں، میں نے ہی اسے مارا ہے اور بہت سکون سے مارا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زہر میں نے خود جا کر دیا؟ نہیں بھابھی، میں نے تو یہاں سے بیٹھ کر ڈوریاں ہلائیں، میں نے دبئی میں اس کے باورچی کو خریدا، اسے پیسوں کا لالچ دیا اور اس کے کھانے میں روز تھوڑا تھوڑا زہر ملوایا تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے اور کسی کو شک نہ ہو کہ یہ قتل ہے، سب اسے بیماری سمجھیں۔ اور جب وہ مر گیا تو میں نے سوچا کہ اب سارا میدان صاف ہے، لیکن یہ منحوس راشد بیچ میں آ گیا اور وہ بیگ لے آیا، اور اب یہ کیسٹ جو آپ سن رہی تھیں یہ میرے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ اس لیے بھابھی وہ کیسٹ مجھے دے دیں اور اپنی جان کی امان پائیں، ورنہ آج نعمان کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ کاشف آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میں پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میری کمر دیوار سے لگ گئی۔ میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، موت میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کاشف نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ بھابھی، آپ کو پتہ ہے جب نعمان بھائی درد سے تڑپتے تھے اور مجھے ویڈیو کال کرتے تھے تو میں کتنا خوش ہوتا تھا۔ میں نے ان کی ہر چیخ کا لطف اٹھایا، کیونکہ یہ وہی چیخیں تھیں جو برسوں سے میرے اندر دبی ہوئی تھیں۔ جب وہ مہنگی گاڑیاں لیتے تھے اور میں پرانی بائک پر دھکے کھاتا تھا، تب میرے اندر جو آگ لگتی تھی وہ اسی زہر سے ٹھنڈی ہوئی ہے۔ کاشف کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا، وہ اپنا جرم فخر سے بتا رہا تھا تاکہ مرنے سے پہلے مجھے مزید اذیت دے سکے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور کہا، لائیں وہ ٹیپ میرے حوالے کریں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور گلدان اٹھا کر اس پر دے مارا، لیکن کاشف نے پھرتی سے وار بچا لیا اور غصے میں آ کر میرا گلا دبوچ لیا۔ اس کی انگلیاں لوہے کی سلاخوں کی طرح میرے گلے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں نکلنے لگیں۔ میری آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں اور سانس رکنے لگی۔ میں نے ہاتھ پاؤں چلائے لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ مجھے لگا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے بچوں کو یاد کیا، ان کا کیا ہوگا، اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کی کہ اچانک کھڑکی کا شیشہ چھن سے ٹوٹا اور بارش کے پانی کے ساتھ کوئی اندر کو دایا۔ وہی سایہ تھا جسے میں دشمن سمجھ رہی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی کاشف پر چھلانگ لگا دی اور اسے مجھ سے دور دھکیل دیا۔ میں کھانستی ہوئی زمین پر گر گئی اور گلے پر ہاتھ رکھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اندھیرے میں دو سائے آپس میں گتھم گتھا تھے، چیزیں گر رہی تھیں اور مکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تبھی بجلی کڑکی اور روشنی میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ راشد تھا، وہی راشد جسے میں اور نعمان شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کاشف سے لڑ رہا تھا اور چیخ رہا تھا
کہ کاشف آج تم نہیں بچو گے، میں نے نعمان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے خاندان کی حفاظت کروں گا۔ کاشف نے خنجر سے راشد پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن راشد نے اس کا ہاتھ مروڑ دیا اور خنجر دور جا گرا۔ راشد نے کاشف کو زمین پر دبوچ لیا اور اسے گھونس سے مارنے لگا۔ کاشف نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن راشد کا غصہ اس کی طاقت سے زیادہ تھا۔ اتنے میں باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور گھر کے گیٹ پر شور ہوا۔ کاشف یہ سن کر ڈھیلا پڑ گیا اور راشد نے اسے قابو کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس والے اور محلے کے کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ پولیس نے آتے ہی کاشف کو ہتھ کڑی لگا دی اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ میں ابھی تک صدمے کی کیفیت میں فرش پر بیٹھی تھی۔ راشد نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر خراشیں تھیں۔ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا، راشد بھائی، یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ تو نعمان کے دوست تھے، پھر آپ پر شک کیوں؟ اور آپ کھڑکی سے کیوں آئے؟ راشد نے گہری سانس لی اور شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ دراصل نعمان بھائی کو جب زہر دیا جا رہا تھا تو مجھے شک ہو گیا تھا، لیکن کاشف نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے منہ کھولا تو وہ پاکستان میں میرے بیوی بچوں کو مار دے گا۔ میں ڈر گیا تھا بھابھی، میں بزدل بن گیا تھا، لیکن جب نعمان بھائی کی حالت بگڑی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں سب پتہ چل گیا ہے۔ انہوں نے آخری وقت میں یہ کیسٹ ریکارڈ کی اور مجھے دی کہ کسی طرح یہ آپ تک پہنچا دوں۔ میں نے جان بوجھ کر وہ بیگ آپ کو دیا تھا تاکہ آپ اسے خود کھولیں، کیونکہ اگر میں بتاتا تو شاید آپ یقین نہ کرتی، کیونکہ کاشف نے پہلے ہی آپ کے ذہن میں میرے خلاف کافی سارا زہر بھر دیا تھا۔ میں آج رات اس لیے چھپ کر آیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کاشف کو شک ہو گیا ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں کھڑکی سے اس لیے آیا تاکہ اسے خبر نہ ہو۔ راشد کی باتیں سن کر مجھے اپنے شک پر بہت افسوس ہوا۔ نعمان نے ٹھیک کہا تھا کہ جو نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ اصل دشمن گھر کے اندر تھا اور دوست باہر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ پولیس کاشف کو لے جا چکی تھی اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے وہ کیسٹ دوبارہ نکالی جو میری قمیض میں محفوظ تھی اور ریکارڈر میں ڈال کر وہیں سے چلائی جہاں سے بند ہوئی تھی۔ اب مجھے سب جاننا تھا۔ نعمان کی آواز اب بہت دھیمی اور دردناک تھی، جیسے وہ موت کی وادی میں قدم رکھ چکے ہوں۔ انہوں نے کہا، سائمہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، شاید یہ میرے آخری الفاظ ہیں، تم سن لو۔ میرا قاتل میرا اپنا بھائی کاشف ہے، اس نے دولت کے لیے مجھے مارا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے معاف کرنا، اسے قانون کے حوالے کرنا، اور ہاں، میرے بچوں کو اس حرام کی دولت سے دور رکھنا۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے کافی ہے، لیکن جس راستے پر کاشف چلا اس راستے کا انجام بہت بھیانک ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ مرنے سے پہلے میں تمہیں سچ بتا سکا۔ راشد میرا دوست ہے، اسے مت چھوڑنا۔ وہ مجھ سے ڈر گیا تھا، لیکن وہ برا انسان نہیں ہے، وہ صرف اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور تھا۔ اس کی مجبوری کو سمجھنا اور اسے معاف کر دینا۔ سائمہ میں جا رہا ہوں، اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کیسٹ یہاں آ کر بند ہو گئی اور کمرے میں صرف میری سسکیوں کی آواز رہ گئی۔ نعمان نے جاتے جاتے بھی ہمیں بچا لیا تھا اور اصل چہرے بے نقاب کر دیے تھے۔ وہ جو مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے اپنی آواز کی صورت میں میرے ساتھ تھے۔
اگلے چند ماہ بہت مشکل سے گزرے، مقدمہ چلا اور کاشف کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ اس نے عدالت میں اپنا جرم قبول کر لیا اور بتایا کہ کیسے اس نے لالچ میں آ کر اپنے ہی بھائی کو زہر دیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاشف نے جج کے سامنے روتے ہوئے کہا کہ مجھے دولت چاہیے تھی، لیکن اب اس کوٹھڑی میں دولت کا کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے اپنا بھائی کھویا اور اپنی آزادی بھی کھوئی۔ راشد نے نعمان کا کاروبار سنبھالا اور پوری ایمانداری سے ہمیں ہمارا حصہ پہنچاتا رہا۔ میں اکثر اس کیسٹ کو دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ انسان کتنا بے وقوف ہے۔ وہ ساری زندگی جس دولت کے لیے بھاگتا ہے، وہی دولت اپنوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ نعمان کی وہ بات مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ پردیس کی کمائی نے ہمیں محل تو دیا، لیکن اس محل کی بنیادوں میں میرے شوہر کا خون شامل تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن نعمان نہیں ہیں، اور یہ خلا کوئی دولت، کوئی آسائش پر نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بات گرہ سے باندھ لی ہے کہ رزق حلال میں جو سکون ہے وہ حرام کے کروڑوں میں نہیں، اور خون کے رشتے پیسوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ کاشف آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ اس محل نما گھر میں تنہا ہوں، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میرے شوہر کا خون رائے گا نہیں گیا اور قاتل اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، یہ ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں دولت رشتوں پر حاوی ہو جاتی ہے، جہاں بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، اور جہاں پردیس میں کمانے والا اپنوں کی ہی سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوددارا اپنے رشتوں کی قدر کریں اور لالچ نامی اس دیمک کو اپنے گھروں سے دور رکھیں، ورنہ انجام وہی ہوگا جو کاشف کا ہوا، عبرتناک اور دردناک۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کی عدالت سے تو بچا جا سکتا ہے، لیکن مکافات عمل کی چکی بہت باریک پیسنے والی ہوتی ہے، اور سچ کتنا ہی چھپایا جائے ایک دن اس کیسٹ کی طرح بول پڑتا ہے اور ظالم کو بے نقاب کر دیتا ہے۔